بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ان یشاء اگر چاہے وہ یذہبکم وہ تمہیں لے جائے ایھا الناس اے لوگو ویأت بآخرین اور دوسروں کو لے آئے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ کی اس پر دسترس ہے اور اللہ کی اس پر قدرت ہے مَن كَانَ يُرِيدُ ثواب الدنیا کچھ ارادہ کرتے ہیں دنیا کے ثواب کا دنیا کے بدلے کا فَعِندَ اللَّهِ پس اللہ کے پاس ہے دنیا کا بدلہ اور آخرت کا بدلہ بھی وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے سننے والا بصیرا دیکھنے والا جب اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ فرمانے لگتے ہیں لوگوں کی غفلتوں کے اور خطاؤں کے بڑھ جانے کے بعد نافرمانیاں زیادہ ہونے لگیں اور فرما برداریاں کم پڑنے لگیں تو اللہ وہاں توجہ دلاتے ہیں میں تمہیں ختم کر کے اور قوم لے کے آ جاؤں گا معاوضہ دینے والا مالک کبھی کبھی خادم اور نوکر کو کہتا ہے تو نہیں کرنا تے نہ کر اور بڑے ہیں کام کرنے والے اللہ بھی یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں میرا کھا کے تم اگر میرے سامنے جھک نہیں سکتے نا تو میں اللہ کو تمہاری کوئی محتاجی نہیں ہے میں تمہیں مٹا کے رکھ دوں گا نئی قوم کو آباد کر دوں گا کئی صورتوں میں یہ مضمون ہے 26ویں پارے میں بھی ہے کہ میں تمہاری جگہ پہ اور قوم لے آؤں گا یہ سمجھیں ایک ہے کہ یکے بعد دیگرے دنیا فوت ہوتے ہیں لوگ نئے لوگ جگہ لے لیتے ہیں عمر گزارتے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں
بچے جوان ہوتے ہیں وہ جگہ لے لیتے ہیں، ایک ہے یہ تبدیلی، فرمایا یہ نہیں، یہ تو ہوتا رہا ہے نا، ہو رہا ہے، بلکہ میں اللہ کی طاقت ہے کہ میں ساری کائنات کے افراد کو ایک ہی وقت میں ختم کر کے اسی وقت نئے لوگوں کو آباد کر سکتا ہوں۔ ویران جگہ پر نہیں ہوتی، خلا پیدا ہو جائے تو زمانے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا اور قبائل اور خاندانوں کو ایک بندہ ملتا ہے، لیکن جب وہ اپنا زمانہ گزار کے چلا جاتا ہے، جب تک ہوتا ہے نا اس وقت لوگ احساس نہیں کرتے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جب وہ اپنی عمر کے دن گزار کے اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے وہ کیا چیز تھا، اور پھر پچھلا خاندان نئی نسل پہ زور لگا لگا کے تھک جاتا ہے، اس جیسا بندہ نہیں ملتا، زمانے گزر جاتے ہیں۔ ویرانی، خلا، وہ اتنے جلدی پر نہیں ہوتے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اللہ ہوں نا، میں قادر ہوں، میں طاقت والا ہوں، میرے لیے یہ پل کی بات ہے، ادھر اگلی کائنات ختم ہوگی اور ادھر نئی کائنات وجود میں آ جائے گی، اور جو نئی ہوگی نا وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی، بلکہ وہ میری فرما بردار ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اللہ جب کر سکتا ہوں، میں کر نہیں رہا، میں کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا کر نہیں رہا، کیوں؟ میں اللہ تمہیں سدھرنے کی مہلت فراہم کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھے۔ میں موقع دے رہا ہوں تمہیں، وقت دے رہا ہوں تمہیں، اور یاد رکھیے اچھا بندہ ہوتا کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اگر تم نے بے وقوفوں میں کسی عقل مند کو پہچاننا ہو تو میں بتا دوں تمہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو دنیا نہیں بلکہ آخرت اکٹھی کر لے۔ دنیا میں کسی کو تر ملا، اس کی بھی دنیا گزر گئی، کسی کو خشک ملا، اس کی بھی دنیا گزر گئی، کسی کو عمدہ ملا، اس کی بھی دنیا گزر گئی، کسی کو پھٹا پرانا ملا، اس کی بھی دنیا گزر گئی۔ اگر دنیا میں کسی کو پہننے کو وہ لباس ملا جس پہ 1 2 4 نہیں بلکہ 14 17 یا 18 پیوند لگے ہوئے تھے، دنیا اس کی بھی گزر گئی، وقت اس کا بھی گزر گیا، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ آخرت ہو، دنیا میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے لیکن آخرت کتنی کامیاب تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے جو مختلف نظارے دیکھے ان میں نے ایک محل دیکھا بڑا قیمتی، بڑا خوبصورت، بڑا باکمال۔ میرا خیال ہوا
کہ یہ کسی پیغمبر کا مکان ہے، اتنا قیمتی اور خوبصورت ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے مقتدی جناب عمر کا محل ہے۔ ادھر کپڑوں کو پابند ہے، پیوند لگے ہوئے، ادھر کیا؟ یہاں پہ ایک اور جملہ تھوڑا سا وہ بھی سن لیں۔ دل تو میرا کیا کہ میں تیرے محل میں جاؤں اور تیرے محل کو اندر سے دیکھوں۔ حضرت فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی نصیب کی بات ہے، آپ میرے محل کو دیکھ کے آتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیری حیا آ گئی، تیری حیا کی وجہ سے میں تیرے مکان میں داخل نہیں ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی بندے کو جناب عمر کی حیا ہو یا نہ ہو، عمر وہ بختوں والا بندہ ہے کہ جس سے اللہ کے نبی نے خود حیا فرمائی ہے۔ دنیا نے تو گزر جانا ہے، خشک ملے تب گزر گئی، تر ملے تب گزر گئی، کسی کو پھٹا پرانا ملے تب وقت گزر گیا، کسی کو عمدہ ملے تب گزر گیا، کوئی محل میں رہ جائے تب وقت گزر گیا، اور اگر کوئی بندہ کسی جھونپڑی میں زمانہ گزار دے تب وقت مل گیا، یہ تو گزر جانا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند بندہ وہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا لے، جس کی آخرت سنور گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ سمجھ آ گئی آپ؟ بڑا مختصر ربط سنانے لگا ہوں آپ کو، آیت حل ہو جائے گی۔ یا اللہ کیسے ملے گی آخرت، کیسے ملے گی جنت، کیسے ملیں گی وہاں کی خوشیاں؟ اللہ کہتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، میں اللہ سے دنیا جو مانگتے ہو آخرت بھی تو میرے پاس ہے، ذرا کبھی وہ بھی مانگ لیا کرو۔ بس دنیا تو روز مانگتے رہتے ہو، میں نے منع نہیں کیا کہ تو نے کیوں مانگی ہے دنیا، مجھے پتا ہے تم نے کھانا ہے، مجھے پتا ہے تم نے پینا ہے، مجھے پتا ہے تم نے پہننا ہے، مجھے پتا ہے تم نے رہنا ہے۔ کھانا پینا یہ کمزوری ہے جو میں اللہ نے تم میں رکھی ہے، میں تو کھاتا نہیں، بلکہ ایک لفظ ہے میں کھلاتا ہوں، کھاتا بالکل نہیں۔ تم نے دنیا مانگی ہے، مانگو اور زیادہ مانگو، ٹھیک ہے منع نہیں کر رہا، رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے لقمہ، پہننے کے لیے لباس، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، اس میں کوئی غلط نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب دنیا مجھ سے مانگتے ہو تو آخرت بھی مانگ لیا کرو، کیونکہ دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے، اور اگر اونچی نہیں مانگتے آخرت تو آرام سے مانگ لیا کرو۔ میں اللہ سمیعاً، اونچی نہ بھی بولا ہو تب بھی میں اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور اگر زبان سے نہیں بول کے مانگتے تو دل ہی دل میں مانگ لیا کرو۔ بصیرا، میں اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہوں۔ مانگو تو صحیح نا۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ پہ یہ طریقہ بتایا ہے جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، جو صرف دنیا مانگتے ہیں نا، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے، اور کچھ ہیں دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے 3 چیزیں جسے مل گئی ہیں نا، اسے دنیا مل گئی ہے۔ جسے 3 چیزیں مل گئی ہیں اسے دنیا مل گئی ہے۔ اپنی سواری کسی کو مل گئی، نیک بیوی مل گئی، اپنا مکان مل گیا۔ 3 چیزیں۔ سردیوں کی رات ہو، بارش ہو، مالک مکان آ کے دستک دے کے کہے کہ میرا مکان خالی کر دو، دعا کیا کریں اللہ ایسے دکھ سے محفوظ فرمائے۔ مکان اپنے ہیں نا، نئے ہیں یا پرانے ہیں، پکے ہیں یا کچے ہیں اپنے نا، اس دنیا میں یہ بڑی شکر گزاری ہے۔ رات کا پہر ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا، سواری اپنی ہے، علاج کے لیے بندہ پہنچ گیا، یہ بڑی غنیمت ہے۔ بیوی نیک ہے، اچھا نیک بیوی کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح تے تسبیح، نمازاں تے نمازاں، تلاوت تے تلاوت، یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو فرض ہے۔ یہ جو نمازیں ہیں اور تسبیح آتا ہے، اس کے لیے لفظ بیوی تو کوئی ضروری نہیں۔ بیٹی بھی نماز روزے والی نہیں ہونی چاہیے، ماں بھی نماز روزے والی ہونی چاہیے، ایسے ہی ہے۔ نیک بیوی کا مل جانے کا مطلب قرآن نے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ کہا ہے حافظات للغیب، گھر والے کی غیر موجودگی میں مال کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے اور رازوں کی حفاظت کرے۔ اس پہ ہم 5ویں پارے کے آغاز میں بات کر چکے ہیں۔ یہ جو سسرال سے میکے جانے کے بعد اس گھر کی کمی کوتاہیوں کو فر فر جا کے آگے سبق سنا دیتی ہیں نا، وہ رازوں کو حفاظت کرنے والی نہیں ہے۔ بڑی تہجد گزاروں گی، حق یہ ہے جب خاتون ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر جانے لگے نا، تو ایک گھر کے راز یہاں پہ دفن کر کے خالی ہو کے نکلے دوسرے گھر کے لیے۔ جسے یہ 3 چیزیں مل گئیں اسے دنیا مل گئی ہے، اب اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کی دنیا کافی ہو گئی۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اس شے پر اللہ کی طاقت و دسترس ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو ارادہ کرتا ہے دنیا کی بھلائی کا،
فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، بس اللہ کے پاس ہے دنیا و آخرت کی بھلائی۔ وکان اللہ سمیعا، اور اللہ سننے والے ہیں ہر بات کو، بصیرا دیکھنے والے ہیں ہر